سورہ آل عمران رکوع نمبر 15 آیت نمبر 145 اور 146 کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ پچھلے جمعہ کی خطاب میں آیت نمبر 144 پر بات ہوئی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اصلاح فرمائی۔ وہ مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر سن کر ہمت ہار بیٹھے، تلواریں چھوڑ دیں اور سوچنے لگے کہ اب لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی کہ دیکھو، تمہاری لڑائی، جنگ، جہاد وہ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے دین کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یا شہادت کے بعد جو دین سے پھرے گا وہ نقصان اپنا کرے گا، اللہ اور اس کے دین کا نقصان نہیں کرے گا۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ قدردانوں کو جزا ضرور عطا کرے گا، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد بھی دین کے ساتھ مخلص رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرے گا اور ان کو جزا عطا فرمائے گا۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے میں نے گفتگو کی تھی۔ آج سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کلام کو جاری کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیری معاملہ بیان فرمایا تاکہ لوگوں میں بہادری آئے، بزدلی ختم ہو۔ فرمائے کہ کوئی نفس، کوئی انسان اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس لیے بیان فرمائی، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، نہیں مرتا کوئی انسان مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ کتابم مؤجلہ، اللہ تعالیٰ نے کتاب تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ کس انسان نے کب مرنا ہے، موت کب آئی۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وَإِنَّ لَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا۔ فرمایا کہ لوگوں آگاہ ہو جاؤ، کوئی انسان اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا رزق پورا نہ کھا لے، جو اللہ نے اس کی مقدر میں، اس کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ کئی جگہ بھی قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ ہی نے تمہیں زندگی دی، وہی تمہیں موت دے گا، وہی موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے گا۔ یہ کیوں بیان فرمایا؟ کیونکہ موقع چل رہا ہے جنگ کا۔ سلسلہ گفتگو جنگ احد ہے، رکوع نمبر 13 سے سلسلہ شروع ہوا، 15 چل رہا ہے۔ عام طور پہ لوگ جنگ سے اس لیے گھبراتے ہیں، اس لیے بھاگتے ہیں کہیں مر نہ جائیں۔ عام طور پہ لوگ اس لیے گھبراتے ہیں جنگ سے کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ آگے انشاءاللہ آئے گا، رکوع نمبر 16 میں آئے گا انشاءاللہ، اگلا جو رکوع آ رہا ہے، کہ جب جنگ احد میں مسلمان شہید ہوئے، 70 سے زائد مسلمان، اور باقی مسلمان جو مدینہ واپس پہنچے تو منافقوں نے یہی تانا مارا کہ بس
مر گئے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا، کیا فائدہ ہوا؟ یہ الفاظ ہیں یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، ہم تو کہہ رہے تھے کہ مت کرو جنگ. یہ رکوع نمبر 16 میں انشاءاللہ آئے گا. ہم تو کہہ رہے تھے کہ بھی لڑنے کی کیا ضرورت ہے، بھئی لڑے نہ تو پھر کیا کریں، وہ چڑھائی کرنے آ رہے ہیں پھر کیا کریں؟ یہ ان سے سوال ہے. اچھا بھی نہ لڑیں، وہ تو حملہ کرنے آ رہے ہیں تو کیا کریں پھر؟ اس کا جواب منافق کیا دیں گے؟ قرآن نے دوسرے مقام پہ اس کی وضاحت کی ہے. وہ کہیں گے بھئی ان کی بات مان لو. بھئی ان کی بات کیسے مانیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ تم ایمان کو چھوڑ دو تو چھوڑ دے. یہ رکوع نمبر 16 کی پہلی آیت، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. کافروں کی پہلی شرط یہ ہے کہ تم ایمان چھوڑ دو اللہ پر اور اللہ کی قرآن پر. تو کیا ہم اس کو مان لیں پھر؟ تو ایمان والا تو اس چیز کو نہیں مانے گا تو پھر جنگ ہے. بہرحال منافقوں نے یہی تانا مارا کہ ہم تو کہہ رہے تھے کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، اور اگر لڑنا بھی ہے تو مدینہ میں قلعہ بند ہو کے لڑو، کہ اگر شکست ہو جائے کم از کم ہماری جان تو بچ جائے. مدینہ کے اندر رہ کے لڑو، باہر نہ جاؤ، کھلے میدان میں نہ لڑو. عام طور پہ لوگ جنگ سے گھبراتے ہیں کہیں ہم مارے نہ جائیں. اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے اس نظریے کی اصلاح فرمائی. یہاں پر بھی رکوع نمبر 15 آیت نمبر 145 اور آگے رکوع نمبر 16 اس میں بھی، سورہ احزاب میں بھی، اسی طرح سورہ نساء میں بھی. سورہ نساء میں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ اکبر، سورہ نساء آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. آیت نمبر کون سی ہے میں دیکھ کے بتاتا ہوں. سورہ نساء پارہ نمبر 5. اللہ تعالیٰ نے جو درگت بنائی ہے منافقین کی، لوگ عام طور پہ جنگ کیوں نہیں کرتے؟ کہیں مارے نہ جائیں. یہ آ گیا آیت نمبر 77 اور آیت نمبر 78 سورہ نساء رکوع نمبر 10. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ دیکھتے نہیں لوگوں کی طرف کہ جب تک ان سے کہا جائے کہ اپنے ہاتھوں کو لڑائی سے روک کے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یہاں تک تو وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. اس حد تک تو وہ آپ کے ساتھ ہیں جب تک آپ ان کو حکم دیں کہ بھی لڑنا ہم نے نہیں ہے، ہم نے اللہ کے نام پہ جہاد نہیں کرنا، صرف نمازیں پڑھنی ہیں اور خیرات کرنی ہیں، یہاں تک تو وہ آپ کے ساتھ ہیں. نمازیں بھی پڑھیں گے، زکوٰۃ بھی دیں گے، خیرات بھی کریں گے، بشرطے کہ اپنے ہاتھ کو روکنا ہے لڑائی سے، جنگ سے، جہاد سے. یہاں تک. لیکن فلما کتب علیہم القتال، جب انہیں حکم دیا جائے قتال کا، لڑائی کا، اللہ کے راستے میں جہاد کا، جب انہیں حکم دیا جائے فلما، تو پھر اذا فریق منہم یخشون الناس، ایک گروہ ان مسلمانوں میں سے، ایک گروہ یعنی منافقین کا، یخشون الناس، وہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں کخشیت اللہ، جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرتے.
ان کے دل میں موت کا ڈر آ جائے، اوہو ہم تو مارے جائیں گے۔ یہ دیکھیں صاف ہے کہ جب تک انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی سے روکے رکھا، بس نماز پڑھو زکوٰۃ دو تو حضور کے ساتھ ہیں، بھئی یہ ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لیں گے، خیرات بھی دے دیں گے، زکوٰۃ بھی دے دیں گے، دیگیں بھی چڑھا دیں گے اللہ کے نام پہ، غریبوں کو بھی کھلائیں، لیکن فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ، جب حکم دیا جائے، پیغمبر کی طرف سے دعوت دی جائے کہ آؤ اب لڑنا ہے راہ خدا میں دین کی حفاظت کے لیے، تو پھر لوگوں سے ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں پر ان کا ایمان نکھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ ان کے اندر ایمان کتنا ہے، انہیں اپنی جان عزیز ہے، انہیں اپنا مال عزیز ہے، انہیں دین عزیز نہیں، انہیں اللہ کا قرآن عزیز نہیں۔ وقالو، بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، بلکہ بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب لما کتبت علینا القتال، تو نے یہ قتال کیوں فرض کر دیا؟ اس کی ضرورت کیا تھی؟ اچھے بھلے ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، اچھے بھلے ہم زکاتیں دے رہے تھے، خیراتیں کر رہے تھے، یہ قتال کا حکم کیوں دے دیا؟ اس کی کیا ضرورت؟ یہ دیکھیں اللہ کو مشورہ دے رہے، لما کتبت علینا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب، اے اللہ ہم لڑیں گے لیکن بعد میں لڑیں گے، ابھی نہیں، یعنی فی الحال اپنی جان چھڑا لیں، بعد میں دیکھی جائے گی، موقع ابھی بنا ہوا ہے، موقع ابھی بنا ہوا ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی طرح کہ ابھی بھائی یوسف کو قتل کر دو، بعد میں نیک بن جانا، موقع ابھی ہے لڑنے کا، دشمن سر پہ چڑھ رہا ہے، دشمن لشکر لے کر آ رہا ہے، نہیں ابھی نہیں، بعد میں لڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب پھر دیا، وہی تقدیری معاملہ۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی حقیقت بتا دی، جس دنیا کی وجہ سے تم موت سے گھبرا رہے ہو اس کی حقیقت کیا ہے؟ فرمایا کہ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، متاع الدنیا قلیل، آپ فرما دیجئے کہ یہ دنیا کی زندگی تھوڑی سی زندگی، یہ تھوڑا سا سامان ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَى، آخرت اس دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ اور اگلی آیت جو اصل میں نے آپ کو بتانی ہے، موت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیونکہ انہوں نے موت سے ڈر کے کہا، نماز وہ پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، منافق، لیکن کب تک؟ جب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جہاد کا حکم نہیں دیا تھا، تب تک وہ مسلمانوں کے ساتھ ہے، نمازوں میں بھی شامل ہیں، صفوں میں بھی شامل ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، لیکن لڑائی کی جب بات آئی تو پھر نہیں، کیوں؟ موت کا ڈر۔ تو اللہ نے اگلی آیت کریمہ میں اس کی اصلاح فرمائی، اینما تکونوا یدرککم الموت، فرمایا کہ تم روئے زمین کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ولو کنتم فی بروج، بروج کہتے ہیں قلعے، مشیدہ مضبوط، تم مضبوط ترین قلعوں میں پناہ لے لو، موت وہاں بھی تمہیں آ پکڑے گی۔ جس موت سے تم ڈر کے بھاگ رہے ہو وہ تو وہاں بھی تمہیں پکڑ لے گی۔ اس لیے موت سے ڈر کے، موت سے گھبرا کر راہ خدا میں نہ لڑنا، یہ منافقت کی علامت۔ اسی طرح سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ، سورہ محمد کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ میں منافقوں کی برائی بیان فرمائی، جو جہاد سے جی چراتے ہیں اللہ کے نام پر۔ اچھا ایک بات اور میں آپ کو واضح کر دوں، کئی دفعہ میں نے پہلے بھی کی ہے کہ جہاد وہ ظلم کے خلاف، ہاں یاد رکھیں، قرآن کی حفاظت ساری دنیا میں جہاد نہ کرے، کوئی دنیا کا انسان اللہ کی قرآن کو نہیں مٹا سکتا،
کسی کی جرت نہیں کہ وہ قرآن کی ایک آیت کو آگے پیچھے کر دے، کسی کی ہمت نہیں۔ جہاد ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف۔ بہت سے لوگوں کو جہاد کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ایویں لوگوں کو مارتے ہیں۔ ظالم کی فقاتلوا ائمۃ الکفر، ظالم کے لیے جہاد ہے۔ جو ظلم کرے انسانیت پر، جو ظلم و زیادتی کرے مظلوم بندوں پر، معصوموں پر، غریب ملکوں کے وسائل لوٹتے ہیں جو لوگ، جہاد ان کے خلاف۔ کسی مذہب کے خلاف جہاد نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ محمد میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَقُولُ رکوع نمبر 3 سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 26واں پارہ کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں یا اللہ قرآن نازل فرما، اس میں اچھی اچھی باتیں ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اے اللہ تو اللہ اپنی کتاب میں ہمارے لیے کو نصیحت نازل کر، یہ آ گیا۔ سورہ محمد آیت نمبر 20، اے اللہ کریم قرآن کریم تیری کتاب ہے، ہماری نصیحت کے لیے کوئی اس میں اچھی اچھی باتیں نازل فرما۔ اچھا ٹھیک ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ، اے اللہ اس میں کوئی نصیحت نازل فرما۔ تو نصیحت میں تو پھر سارا دین آئے گا، ایک چیز تو نہیں آئے گی۔ نصیحت میں نماز کا حکم بھی آئے گا، نصیحت میں زکوٰۃ کا حکم بھی آئے گا، نصیحت کے اندر غیبت سے بچنے کا حکم بھی آئے گا۔ پورا دین اس کتاب میں آئے گا۔ اس پورے دین کے اندر سارا دین اتر جاتا ہے۔ یہ منافق خوش ہوتے ہیں، نماز ٹھیک ہے، زکوٰۃ ٹھیک ہے، خیرات ٹھیک ہے، غیبت نہیں کرنی بالکل ٹھیک، جھوٹ نہیں بولنا بالکل ٹھیک، سود نہیں کھانا بالکل ٹھیک، زنا نہیں کرنا بالکل ٹھیک، سارا دین۔ لیکن فَإِذَا أُنزِلَتْ فِيهِ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، جب ایسی کوئی آیت نازل ہو ذُكِرَ فِيهِ الْقِتَالِ، جس آیت کے اندر اللہ کے نام پہ لڑنے کا حکم ہو، صاف ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو آیت نمبر بتا رہا ہوں، آپ بعد میں پڑھ سورہ محمد آیت نمبر 20۔ ایسی صورت، ایسی آیت جب وہ رب عرش والا خالق کائنات جب نازل کرتا ہے، جس آیت کے اندر راہ خدا میں ظالموں کے خلاف لڑنے کا حکم ہو، یہ بھی دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ایمان، جہاد بھی اسلام کا رکن ہے۔ جب اس کا ذکر کیا جائے تو پھر رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں منافقت ہے، مرض ہے، بزدلی ہے، آپ ان لوگوں کو دیکھیں گے يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظْرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، آپ کو اس طرح گھوریں گے جس طرح کہ یہ مدہوشی کے عالم میں کسی کو گھورتے ہیں۔ پھر ایسے نظریں پھاڑ پھاڑ کے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے، یہ ہمیں کس چیز کا حکم دے رہا ہے۔ گویا کہ ان پر موت پڑ گئی، مغشی علیہ من الموت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ جس طرح کسی بندے کو ابھی ہم بیٹھے اچانک اسرائیل آ جائے اور اسے کہتے کہ بھی تیری موت کا وقت ہے، اسے غشی طاری ہو جائے گی۔ یعنی جس طرح انسان کے لیے موت کی خبر سب سے بھاری ہوتی ہے، ڈاکٹر بھی اگر کہہ دے نا مریض کو کہ ڈاکٹروں کی طرف سے جواب ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، تو یہ سب سے بھاری خبر ہوتی ہے، وہ رسا کے لیے بھی، لواحقین کے لیے بھی، خود مریض کے لیے بھی۔ سب سے بھاری خبر انسان کے لیے موت کی خبر، کہ 1 منٹ کے بعد یا چند سیکنڈ کے بعد تیری روح نکلنے والی ہے، وہ مدہوش ہو جاتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ موت کی خبر سن کر